أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. سب پر مہربان ہے نہایت مہربان ہے. مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے ہمارے پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ آیت اس وقت ہمارے زیر درس ہے. سورہ فاتحہ کی 4 آیت. آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت قرآن پاک کا وہ حصہ، وہ جز، وہ ٹکڑا کہ جس کے شروع میں گول دائرہ ہوتا ہے اور جس کے آخری میں بھی گول دائرہ ہو، تو دونوں گول دائروں کے بیچ کے جو الفاظ ہیں اس کو آیت کہتے ہیں. ایک آیت کا مطلب وہ جو دائرے اور دائرے کے بیچ کے جتنے الفاظ ہیں اس کو آیت کہتے ہیں. اور مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں کچھ اشارے ہیں. یہ آیت بھی اشارہ ہے. بعض جگہ طا لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ قاف لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ صاد لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ میم لکھا ہوتا ہے. رموز کہتے ہیں اس کو، اشارے کہتے ہیں. مطلب اس کا آیات قرآنیہ کے درمیان میں کہیں کہیں انسان پڑھتے پڑھتے سانس کی کمی کی وجہ سے کسی جگہ اس کو سانس توڑنا پڑتا ہے، تو وہ اشارے ہمیں بتلاتے ہیں کہ سانس توڑنے کے بعد پچھلے لفظ سے اگلے لفظ کو ملانا ہے یا آگے کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے اشارے لگائے گئے ہیں قرآن کریم میں. نورانی قاعدہ جو بچے پڑھتے ہیں اس کی 26 نمبر کی جو تختی ہے بالکل آخری میں، اس تختی کے اندر یہی سارے اشارے لکھے ہوئے ہیں. ہم سب نے پڑھا ہے تو ہم سب چونکہ استعمال میں نہیں رہتے. اب یہاں الحمدللہ رب العالمین کے بعد آیت بھی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی کہ عموماً تو ایسی جگہ پر نہیں رکنا چاہیے جہاں لا لکھا ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ آیت ہے تو آیت کا اعتبار کیا جائے گا اور یہاں رکا جائے گا. ایسے ہی طا لکھا ہوا ہے، وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے. یہاں ٹھہر جانا بہتر ہے. تو یہ جو رموز قرآن کریم کے یہ ہم کو تلاوت میں بہت کام دیتے ہیں. البتہ 2 جگہیں ایسی ہیں. ایک ہے میم. قرآن پڑھتے پڑھتے کہیں میم آتی ہے، وہاں تو رکنا لازم ہے. وہاں اگر ملا کر پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں بس کہ جہاں میم آتا ہے وہاں رکنا لازم ہے. وہ لازم کا میم ہے، وقف لازم ہے. نہیں رکیں گے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں وقف لازم کی علامت دی جاتی ہے. ایک جگہ اور علامت دی جاتی ہے، 3 نقطے اوپر ہوتے ہیں، 3 نقطے نیچے ہوتے ہیں، مع لکھا ہوتا ہے، میم عین. یہ میم عین جو ہے معانقے کی علامت ہے. حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ فرمایا. اور وہاں کیسے پڑھیں گے؟ جو 3 نقطے اوپر ہوتے ہیں
اور 3 نقطے بیچ میں نیچے ہوتے ہیں، تو درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس حصے کو یا تو پہلے والے حصے سے ملا کر پڑھیں گے یا بعد والے حصے سے ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ جگہ آئے گی تو انشاءاللہ اس کی نشاندہی کر دوں گا۔ تو یہ ضرورت کی چیز تھی جس کو میں نے عرض کر دیا ہے۔ آئیے موضوع کی طرف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہی کا جو ترجمہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ عربی گرامر کے حساب سے ترجمہ ہوتا ہے۔ نعبدو کا اصل جو گرامر کے حساب سے جملہ ہونا چاہیے وہ نعبدو کا و نستعین کا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا، پہلا لفظ کیا ہے؟ غلط ہی صحیح بولنا چاہیے، نستعین کا، یہ صحیح ورڈ ہے گرامر کے حساب سے، لیکن یہاں ایاک نستعین۔ تو گرامر کو جب بھی قرآن کریم میں بلاغت کو، الفاظ کو، اصول کو جب بھی بدلا جاتا ہے وہاں کوئی خاص معنی اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اسی معنی کی تخصیص کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ ساری عبادتوں اور ساری امداد کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ کے ساتھ۔ اس آیت پر اگر غور کریں تو اس آیت سے پہلے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں ہوئیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور اس آیت کے بعد 3 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو 5 لکھا ہوتا ہے یہ 5 بھی آیت ہی ہے، پہلے 3 آیتیں اور بعد کی 3 آیتیں، درمیان کا گویا کہ یہ مرکز ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے اس کو مرکز الفاتحہ کہا ہے، فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، مرکز ہے۔ جب بندہ نماز میں یہ آیت پڑھتا ہے تو رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ لفظ اور یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ جس میں کہا گیا ایاک نعبد، اس کا تعلق انسان سے ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس آیت کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک بناتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں ہم نے عرض کیا تھا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب یہ پڑھتا ہے تو جواب آتا ہے کہ میرے بندے اور میرے درمیان کی آیت ہے۔ اب اس آیت کی جو تفصیلات ہیں اس کو تفصیل کو سمیٹتے ہوئے 2 باتیں ہم کو سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی ابتدائے سورہ فاتحہ سے اپنی صفات، اپنے کمالات کا بیان لا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ہم یہ ساری صفات پڑھ کر آئے۔ گویا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے تنہائی میں گفتگو کر رہا ہے، اللہ کو غائب سمجھ کر۔ مطلب یہ ہے کہ براہ راست اللہ کے سامنے نہیں ہے بندہ، بس یہ ہے کہ خیال سے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، غائبانہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور غائبانہ تعریف ہی در حقیقت تعریف ہوتی ہے، غائبانہ تعریف ہی در حقیقت تعریف ہوتی ہے۔ بندوں کی وہ تعریف بزرگان دین بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، سامنے اگر کوئی تعریف کرے تو بعض بزرگان دین اس کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، اور بعض نے منہ میں مٹی ڈالنے کا حکم دیا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالو، یہ میرے اندر تکبر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یہ لوگوں کے یہ تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ غائبانہ تعریف ہی اصل تعریف ہے۔ بندے نے اللہ کی تعریف شروع کی الحمدللہ رب العالمین سے، ایک درجہ بڑا بلند ہو گیا، اللہ کے قریب ہو گیا۔ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسرا درجہ اس نے اللہ سے قرب کا حاصل کر لیا۔ مالک یوم الدین جس میں اللہ کی بزرگی کا بیان تھا، اس کو پڑھ کر گویا کہ بندہ اب اللہ سے روبرو ہو گیا۔ اب فوراً الفاظ کیا ہیں؟ اب تک تو تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے،
اب غائب ہٹا کر کے سیدھے سیدھے گفتگو ہو رہی ہے، گویا کہ بندے نے تعریف کرتے کرتے اللہ کو دیکھ لیا ہے، پا لیا ہے۔ اب براہ راست اللہ سے بندہ گفتگو کرتا ہے، ایاک نعبد، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ روبرو ہو گئے ہیں بندہ۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کو مرکز الفاتحہ کہا گیا، خلاصہ قرآن کہا گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے دنیا میں آنے کا مقصد، بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے، بندے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں حاضر کر، ہر لمحہ بندہ یہ تصور کرے میرے رب کے سامنے کھڑا۔ یہ پہلا بات جو سمجھنے کی ہمیں، تو اسی لیے عرب ائمہ جب ان آیتوں پر پہنچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے، چونکہ براہ راست مخاطب ہو رہے ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے جا کر گفتگو کرتے ہوئے قریب سے قریب آدمی کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے۔ ہم چونکہ ان الفاظ کے معانی اور ان الفاظ کے مطالب سے واقف نہیں ہیں، اس لیے مسلح پر اس کو پڑھتے ہوئے ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد، کتنا زبردست جملہ ہے، اللہ سے بندہ براہ راست گفتگو کر رہا ہے، مولا آپ کی عبادت۔ اب بندے کو پھر اپنی زندگی یاد آتی ہے کہ یہاں تو میں کھڑا ہو کر اللہ سے عبادت کا عہد کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، ایک معاہدہ ہو رہا ہے میرا اللہ سے کہ مولا آپ کے علاوہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں سے ہٹ کر جب دنیا کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو پھر عبادتوں میں جو کمی اور نقصان ہو رہا ہوتا ہے، پھر آ کر ایاک نعبد کہتے ہوئے انسان کا دل پھٹ جانا چاہیے کہ مولا تجھ سے وعدہ کر کے مسجد سے نکلا، لیکن عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ اب عبادت کا جو مفہوم ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، اور عبد ہی کے لفظ سے عبادت بنا ہے۔ عبادت کرنے والے کو عابد، جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں، جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ گویا کہ بندے نے وہ اپنے آپ کو غلاموں اور عابدوں سے بھی کمتر درجے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس لیے کہ عبادت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی کی تعظیم اور بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، یہ ہے عبادت۔ تعظیم ہو ذلت نہ ہو عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہو رہی ہے یعنی ذلت تو ہے لیکن آگے والے کی تعظیم نہ ہو، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ تو عبادت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو، عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ آخرت کے دن حساب کتاب لینے والا ہے، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ذلیل بنا دے، اپنے آپ کو عاجز کر دے اور مسکین بنا دے کہ مولا اتنی خوبیاں آپ کی ہیں تو عبادت آپ کے علاوہ کسی اور کی کیسے کر سکتا ہوں۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اگر دنیا میں انبیاء کو نہ بھیجتا، دنیا میں نبیوں کو نہ بھیجتا، تب بھی عقل مندوں پر اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانا واجب تھا۔ لو لم یبعث اللہ الانبیاء لوجب الایمان علی العقلاء، فرمایا کہ اللہ کی اتنی نشانیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں کہ عقل مند آدمی جس کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی غور کرے گا، نبی کو نہ بھیجتے ان کے سوچ کی وجہ سے ان کو ایمان لانا واجب تھا۔ تو یہ عبادت کے مفہوم میں ایک تو تذلل ہے، مسکنت ہے، عاجزی ہے، دوسرے اللہ کی بڑائی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا تقدس ہے، احترام ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بزرگی۔ جو غلام ہوتا ہے، اب تو خیر دنیا میں غلاموں کا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن جس وقت دنیا میں غلاموں کا نظام اور رواج تھا اس وقت غلام سے کیا کیا کام لیے جاتے تھے، شریعت میں مستقل غلاموں کے اصول، ان کے مسائل بتائے گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو خود حضور نے خرید کر فروخت کر دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت ابو بکر سے کہہ کر خریدا اور پھر اللہ کے لیے آزاد فرمایا۔ تو جو غلام ہوتا تھا اس سے دو کام لیے جاتے تھے،
وہ پابند ہوتا تھا اپنے مالک اور اپنے آقا کے احکام کا۔ غلام، مالک اس سے یوں کہے کہ جاؤ فلاں علاقے میں حکومت کرو، غلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ فلاں علاقے میں حکومت کرنے چلا جائے۔ مالک اگر یہ کہتا کہ میرے گھر جھاڑو لگا دو تو غلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے گھر جھاڑو لگاتا۔ اگر مالک کا حکم غلام نہ مانے گا تو گناہ گار ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کا مالک تھا، آقا تھا۔ تو یہ تو دنیاوی مالک اور دنیاوی غلام کا تصور۔ اگر کوئی غلام کسی مالک کی بات نہ مانتا اور اس غلام سے حکم ماننے میں کوتاہی ہوتی تو پھر وہ مالک اس کو سزا دینے کا بھی مختار تھا، اور وہ مالک اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر کسی اور کو دینے کے لیے بھی مختار تھا۔ دنیا کا مالک اور جو حقیقی مالک ہے جس کے ہم سب غلام ہیں، اس کے بھی ہم پابند ہیں۔ ایک تو اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی پرستش کی جائے۔ یہ دو ذمہ داریاں ہیں غلام کی، ایک مومن کی، ایک بندے کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تو اطاعت ہو اور دوسرے پرستش ہو۔ اطاعت کے اندر اللہ جس کی اطاعت کا حکم دے وہ ساری اطاعتیں داخل ہیں۔ اطیعوا اللہ، ساتھ ہی فرمایا اطیعوا الرسول کہ نبی کی بھی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا اولی الامر منکم، تم میں جو صاحب علم ہیں ان کی بات بھی مانو۔ ٹھیک، بیوی کو کہا شوہر کی اطاعت کرو، اولاد کو کہا ماں باپ کی اطاعت کرو۔ جائز امور کھینچ دیے، دائرے کھینچ دیے اللہ پاک نے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کہاں تک کر سکتی، اولاد ماں باپ کی اطاعت کہاں تک کر سکتی، اولی الامر اور حکمرانوں کی اطاعت کہاں تک ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت یہ بغیر دائرے کی ہے، اس لیے کہ نبی کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ اللہ کی ہی اطاعت ہوتی ہے، اور اللہ کی اطاعت اس کے اندر تو انسان کو کوئی دو رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری ذمہ داری ہے پرستش۔ پرستش کہتے ہیں اپنی سب سے قیمتی چیز پیشانی کو دنیا کی سب سے گھٹیا چیز زمین پر ڈال دینا۔ جس ذات کے آگے ڈالا جائے گا وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ایسی شکل میں جھکنا بھی جائز نہیں جو شکل عبادت سے مشابہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ رکوع کی کیفیت جو گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر نئی نویلی دلہنوں کو، چھوٹے بچوں کو ان کی گردنیں پکڑ پکڑ کر کے بڑی بوڑھیوں کے پیٹوں میں گھسایا جاتا ہے کہ جی ان سے ملو، ان سے دعائیں لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ جھکنا رکوع کی کیفیت ہے اور اس رکوع کی کیفیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایاک نعبد، اے پروردگار خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تو خاص عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ سجدہ مخلوق کا جائز نہیں ہے، چاہے زندہ مخلوق ہو چاہے مردہ مخلوق ہو، سجدہ کسی حالت میں جائز نہیں۔ آقا نے فرمایا اگر سجدہ اللہ کے علاوہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضور سے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے بادشاہوں کو دیکھا یمن میں کہ وہاں لوگ دربار میں آ کر بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کی ہم سے جو محبت ہے وہ کسی بادشاہ کی رعایت سے رعایا سے جو محبت ہوگی اس سے کئی درجے زیادہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا سجدہ کریں۔ صحابہ کو محبت اتنی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اگر سجدے کا حکم دیتا، بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ عبادت کی جتنی شکلیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاربعین کے اندر عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں، میں شاید ان کو نہ گنا پاؤں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ 10 قسمیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں اولاً تو یہ 5 عبادتیں جو بنیاد اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بر الوالدین ہے، اطاعت ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، اور حلال کمائی ہے، ان تمام چیزوں کو عبادتوں میں داخل کیا گیا۔ اخلاق کے جو پہلو جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہے وہ بھی عبادتوں میں داخل ہے۔ کاروبار کرنا ہے، حلال کمائی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ کاروبار کیا جائے تو انسان اس کو بھی عبادت سمجھ کر کرے، لین دین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو،
اور کسی جگہ کوئی اور معاملہ ہو، عبادت کا تصور ذہن میں رکھے تو انسان کی زندگی پھر اس آیت کا نمونہ بن جائے گی کہ مولا جہاں ہیں تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ یہ گویا کہ معاہدہ بندہ اللہ سے کر رہا ہے۔ دوسرا جز ہے اس آیت کا ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندے کے کرنے کا کام تھا، عبادت جو ہے بندہ کرتا ہے اللہ کے لیے، اب آگے کا جو جملہ ہے وہ اللہ کے کرنے کا ہے، وہ کیا ہے؟ بندے کی مدد کرنا۔ یہاں ذمہ داری بندے کی ہے کہ بندہ اللہ کی ہر حال میں عبادت کرے، خوشی میں کرے، غم میں کرے، وہاں اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو مدد کرے، چاہے تو مدد نہ کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ ذلیل ہو گیا کہ مولا آپ کی عبادت کرتا ہوں، بس آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اقرار کر دیا دنیا کی تمام تعریفیں آپ کے لیے، تمام عالم کے پالنے والے آپ ہیں، دنیا میں لوگوں پر رحم کرنے والے آپ ہیں، آخرت میں رحم کرنے والے آپ ہیں، حساب و کتاب لینے والے آپ ہیں، تو اب آپ کو چھوڑ کر ہم عبادت بھی کسی کی نہیں کرتے، مولا آپ کو چھوڑ کر ہم مدد بھی کسی سے نہیں مانگتے۔ یہ اقرار بندہ کر رہا ہے۔ یہاں رک کر مدد کے مفہوم کو ہم کو سمجھنا ہوگا، مدد کہتے کس کو؟ اور انسان پھر یہاں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور ہے، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، کپڑے پہننا ہو، سینے خود کو نہیں آتا، وہ محتاج ہو گیا ہے درزی کا۔ اب درزی اس کی مدد کرے گا، اگرچہ کہ اجرت لے گا، لیکن مدد کرے گا تو وہ لباس پہننے کے قابل ہوگا۔ تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مولا آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو، انسان کو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، لوگوں سے مدد مانگتے ہوئے یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ مطلق ہیں، قادر مطلق ہیں، ہر چیز کے مالک یہ بندہ ہے جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں، کسی کے بارے میں تصور نہیں ہوتا۔ علاج کراتے ہوئے کسی طبیب اور ڈاکٹر کے بارے میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ خود شفا دینے والا ہے، نہیں۔ اللہ نے اسباب کے اختیار کرنے کا چونکہ حکم دیا، کھانا کھانا ہے بندے کو، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھاؤ آسمان سے من و سلوا اترے گا، نہیں۔ حلال روزی تلاش کرو، پھر ان حلال روزی کو تمہارے منہ تک پہنچانا، وہاں حلال روزی کے ذرائع پھیلانا ہماری ذمہ داری، ہمارا کام ہے۔ مانگو ہم سے، کمانے کے لیے جاؤ، ہم سے مانگ کر جاؤ کہ مولا آپ نے ذرائع پھیلائے ہیں، ہمیں کوئی ایک ذریعہ عطا فرمائیں، یہ مدد مانگنا ہے۔ اب جب جا کر بندہ کہیں کام کر رہا ہے، کہیں کاروبار کر رہا ہے، تو یہ اوروں سے مدد نہیں مانگ رہا، بلکہ اللہ کے پھیلائے ہوئے ذریعے کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اسباب میں یقین آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ سب ذرائع ہیں، اللہ اس میں اسباب میں اثر ڈال رہا ہے۔ ایک دوا ہے، ایک بندے کو کام کرتی ہے، دوسرے بندے کو کام نہیں کرتی، تو اس دوا میں اثر ڈالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اب جس طبیب کے پاس بندہ جاتا ہے، اس طبیب کے پاس یہ سوچ کر نہیں جاتا کہ یہ شفا دے گا، یہ سوچ کر جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے امراض کا ماہر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، اور اس صلاحیت کی وجہ سے میں اس سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں شفا دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ تو یہی ایاک نستعین کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہاں بیٹھ کر میں کہہ دوں کہ بھائی تھوڑا پانی پلا دو، یہاں بیٹھ کر میں کہہ دوں کہ بھائی تھوڑا سا پنکھا چلا دو، یہ نستعین کے مطلب میں داخل نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر باہمی امداد ایک دوسرے کی، یہ نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں اصلی مؤثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ مطلب ہے نستعین کا۔ تو گویا کہ بندے نے معاہدہ کر لیا۔ اب بندے ہم خود ہیں، یہاں جو درس میں بیٹھنے والے ہیں، یہ خود بھی ہم سب معاہدہ کر رہے ہیں کہ آج سے مولا اپنی پیشانی آپ کے علاوہ آپ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی، نہ کسی انسان کے آگے، نہ کسی نبی کے آگے، نہ کسی ولی کے آگے، نہ کسی بزرگ کے آگے، نہ زندوں کے آگے، نہ مردوں کے آگے، نہ مخلوق میں کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے آگے پیشانی جھکائی جائے۔ اور اے اللہ، مدد بھی ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، میری صبح شام کی تمام ضروریات آپ پوری کرنے والے ہیں، میرے دل میں ڈالیے کہ وہ اسباب میں اختیار کروں جس میں آپ نے تاثیر رکھی ہے، ان اسباب تک پہنچانا یہ بھی آپ کا کام ہے۔
ہم یہ تصور کر لیں، یہ یقین کر لیں کہ آج کے بعد ہم اللہ سے اپنی ضروریات مانگنے والے بنیں گے، مانگنا پڑے گا۔ جامعۃ القوا کے محتمل حضرت مولانا غلام محمد صاحب وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ، ہم جب وہاں پڑھتے تھے تو حضرت عصر کے بعد طلباء میں کبھی کبھی مختصر نصیحت فرماتے، اس میں ایک نصیحت یوں فرمائی جو آج بھی مجھے یاد ہے، تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا۔ حضرت نے فرمایا کہ بچوں، اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا شروع کر دو، اور مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ تم دعا کی پوری شکل بنا دو۔ حضرت نے فرمایا کہ پانی کا گلاس اٹھاؤ تو اللہ سے مانگو کہ مولا اس پانی کو میرے لیے نفع بخش بنا دے، پیو۔ پانی منہ میں جائے، مانگو اللہ سے کہ اللہ اس پانی کو اندر اتار دے۔ اتنی دعاؤں کا اہتمام بندہ کرے۔ اور حضرت مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں ایک جگہ، اللہ تعالیٰ سے بندہ چھپ کے دعا مانگنا سیکھ لے، چھپ کے۔ حضرت نے ایک جگہ کہا، لکھا بھی ہے کہ ایک شخص نے آ کر ایک اللہ والے سے پوچھا تھا کہ اے مولانا، میں نمازی تو ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن بعض مرتبہ تنہائی میں مجھ سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اس پر پھر بعد میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اس گناہ کا گواہ اللہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں، کوئی اور نہیں ہوتا، لیکن طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہ گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں پاتا، کیا کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ جواب آپ کے اپنے نفع کے لیے، میں اپنے نفع کے لیے بھی سنا دیتا ہوں۔ بڑی پیاری بات کہی، اللہ والوں کی نگاہ اور اللہ سے محبت دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، سورہ کہف میں جو دعا آئی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورہ کہف کی جو دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دو، پہلی بات۔ اور اس کے بعد یوں کہا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو اللہ تعالیٰ سے صاف کہہ دو، اللہ سے صاف کہہ دو کہ اللہ یا تو یہ گناہ مجھ سے چھڑا دے یا اس گناہ پر مجھے سزا مت دے، یا تو یہ گناہ مجھ سے چھڑوا دے یا تو پھر اس گناہ پر میری پکڑ مت فرما۔ کون کہہ سکتا ہے اللہ سے یہ باتیں؟ یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں۔ خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، دل میں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، بھول اشعار ذہن سے نکل رہے۔ تو یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ ہوتا ہے اور جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک نسخہ یہ بھی لکھا ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ تنہائی میں اندھیری رات میں تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ لپک کر آتا ہے کہ بندے بدلا کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے 24 گھنٹے میں سے تھوڑا وقت نکالنے کی عادت ڈالیں۔ آپ ہوں، ہم ہوں، اللہ ہو، اور کوئی درمیان میں نہ بیوی ہو نہ بچے ہوں، رات کی تنہائی میں اڑ جائیں، آدھا گھنٹہ نکال لیں، رومال ڈال لیں سر پر، بس یہ تصور کریں کہ اللہ میرے دل میں بس جائے، پھر بندے کو اللہ کی معرفت اور محبت نصیب ہوگی، تو پھر ایاک نعبد پر بھی عمل ہوگا اور ایاک نستعین پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ سے اللہ کو مانگنا پڑے گا۔ اللہ سے ہم دنیا مانگتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے۔ اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ جب اللہ ہی ہمارے ہوں گے تو پھر ہماری نگاہ کسی اور طرف نہیں بھٹکے گی، نہ کسی کی تعریف خوش کرے گی، نہ کسی کی برائی ہمیں تکلیف دے گی، نہ کسی کی مذمت ہمیں تکلیف پہنچائے گی۔ نگاہ بس اللہ کی ذات پر ہوگی۔ اب تو رہے بس قادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذکار اور دعاؤں کا اہتمام ہو، عبادتوں کو اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے، مدد اللہ سے مانگی جائے۔ یہی آج کے اس آیت کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا مرکز اور درمیان ہم پہنچ گئے، اور یہی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ شریعت کا مطلب ہی یہ ہے بندہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کو اپنا بنا لے۔ یہی اسی وجہ سے تو دین آیا ہے اور شریعت آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے مضامین
سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اپنے دلوں میں بس جائے، ہمیں اللہ اپنا بنا لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين، يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہماری عبادتیں اے اللہ اپنی ذات کے لیے خاص فرما لیجئے، اخلاص پیدا فرمائیے، آپ کی محبت میں ڈوب کر عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی معرفت کے ساتھ عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کو پہچان کر آپ کی عبادتیں آسان فرمائیے، اے اللہ عبادت ہم اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں، اے اللہ ہماری عبادتوں پر استقامت کی ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمیں کامل عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ایمان کے تمام تقاضوں پر ہم کو چلا لیجئے، اے اللہ آپ نے جس مقصد کے تحت قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اے اللہ اس مقصد پر ہم کو بھی گامزن فرمائیے، آپ ہم سے جو چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا لیجئے، جو راستہ آپ کی نافرمانی کا ہو، اے اللہ آپ کو ناراض کرنے کا ہو، مولا اس سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائیے، اے اللہ سارے عالم میں قرآن کریم کے نور کو پھیلا دیجئے، اے اللہ قرآن کی فضاؤں کو عام کر دیجئے، قرآن کریم کی روشنی اے اللہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے گھر میں پہنچائیے، اے اللہ آپ کے پاک کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اس کی شان ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ یہ جو حاضرین کا مجموعہ ہے اے اللہ یہ بہت مبارک مجموعہ ہے، اے اللہ آپ کے پاک کلام کی محبت میں آئے ہوئے لوگ ہیں، اے اللہ بزرگ ہیں، اے اللہ نوجوان ہیں، اے اللہ اپنی کتنی تقاضوں کو قربان کر کے آئے ہیں، جوانی کے تقاضے، اے اللہ بزرگی کے تقاضے، بیماریوں کے تقاضے، کاروبار کے تقاضے، اے اللہ ان کے دلوں میں بس قرآن کی محبت ہے، اے اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ان کی اس محبت کو قبول فرما لیجئے اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرما دیجئے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے، ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما لیجئے، قرآن سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اے اللہ قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمیں جنت میں لے جانے والا بنائیے، اے اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ اور علماء کو پیدا فرمائیے، قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے والوں کو پیدا فرمائیے، اے اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ اور اکابر جن کے طفیل میں جن کے علم کی برکت سے اے اللہ آج ہم نے قرآن کریم کے کچھ الفاظ سیکھے ہیں، اے اللہ ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اے اللہ ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچائیے، اے اللہ جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، مولا کریم ہمارے والدین اعزاء اقربا اے اللہ رشتہ دار دوست و احباب اس میں جو حیات ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتوں سے ان کی زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائیے، اے اللہ جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، اے اللہ ان سے راضی اور خوش ہو جائیے، اکرام کا معاملہ فرمائیے، اکرام کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائیے، مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتارے دیجئے، اے اللہ ہماری پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے جو لڑکیاں بن بیاہی ہیں اپنے فضل و کرم سے نکاحوں کا انتظام فرمائیے، اے اللہ جن کے نکاح مقدر ہو چکے ہیں اے اللہ آسان فرمائیے، جن کے نکاح ہو رہے ہیں قبول فرمائیے، جن کے نکاح ہو چکے ہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں
اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائیے، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں پہ ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یہ لکھا ہے یا ہم سے متوقع ہیں یا ان کا ہم پر کوئی حق ہے، اے اللہ ان تمام کے جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں بالکل، درس تو مکمل ہو گیا۔ کوئی چیز پوچھنی ہو کسی کو تو پوچھیں۔ مدینہ مسجد میں انشاءاللہ اب ایک پروگرام شروع ہو رہا ہوگا یا ہو گیا ہوگا، حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب جی 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پر یا 4تھے نمبر پر اللہ پاک نے مکمل صورت نازل فرمائی، وحی لے کر کے آئے تھے جبرائیل امین، اور اللہ کے رسول کو بالکل مکے کے ابتدائی ایام میں پوری صورت پڑھوائی تھی۔ پہلی مرتبہ اس کو مکے میں نازل فرمایا بالکل ابتدا میں، دوسری مرتبہ پھر مدینہ طیبہ میں نازل فرمایا، اس کی جلالت شان کو بتلانے کے لیے۔ مدینہ طیبہ میں یہ دوسری دفعہ نازل ہوئی، اور